یہ کیا مذاق بنا کے رکھ دیا ملک پاکستان کا؟ کیا اب عورت کا دودھ بھی بازار سے ملے گا؟ بھینسوں کا اور گایوں کا جو دودھ مل رہا ہے وہی خالص نہیں ہے، تو اب عورت کا دودھ بھی بازار میں لے آئے، کیا ملے گا؟ جی ہاں بالکل ملے گا۔ اب آپ ذرا پہلے اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن و احادیث میں اس مسئلے کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ میں سمجھاؤں گا، فکر نہیں کریں آپ لوگ۔ حرمت کا معنی حرام ہو جانا، رضاعت کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا۔ یہ دو لفظ سمجھ میں آ گئے؟ تو حرمت رضاعت کا مطلب ٹوٹل کیا بنا کہ دودھ پلانے کی وجہ سے کچھ چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں۔ یہ اصل اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت کم ہوتا ہے۔ مسئلہ اگر کسی کو تفصیل سے پوچھنا ہوگا تو وہ چھاؤں میں مل لے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا، ابھی خلاصہ سمجھ لیں۔ اب پہلے تو یہ سمجھیں کہ حرمت رضاعت کا میں نے مطلب بتا دیا، اس میں دو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلی یہ ہے کہ کتنے عرصے تک، یعنی بچے کی ایج کتنے سال تک ہو جائے، اس ٹائمنگ کے دوران اگر کوئی عورت اس کو دودھ پلائے تو وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ وہ رشتے جو اس عورت کے اپنے اصل بیٹے کے اوپر لاگو تھے، مطلب ایک اس کا اپنا بیٹا ہے، وہ اس کی اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی نا، سکی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بھتیجے بھانجے پھوپھیاں تائیاں نانیاں اس طرح کے رشتے نہیں ہو سکتے، وہی سارے اس دودھ پینے والے بچے کے اوپر بھی ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ ٹائمنگ کیا ہے؟ وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک ہے۔ یہ لمبا ذرا مسئلہ ہے، پھر بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں ابھی اس کا کیا ہے۔ لیکن صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ 2 سال ہے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا، جس کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، وہ 2.5 سال تک ہے۔ راجح قول اس میں اگرچہ صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول یہ ہے کہ 2 سال تک، یعنی 2 سال کے عرصے کے اندر اگر بچے نے دودھ پی لیا، کسی ماں کا، کسی خاتون نے بچے کو دودھ پلا دیا، تو وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اس کے اوپر۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2.5 سال تک لے کر جاتے ہیں کہ 2.5 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن حرمت رضاعت ان کے ہاں بھی 2.5 سال تک ثابت ہو جائے گی۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، مدت کیا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ کتنا دودھ پیے، یعنی وہ بچہ اس خاتون کا کتنا دودھ پیے یا خاتون بچے کو کتنا دودھ پلائے، تو وہ اس حکم میں آئے گا۔ اس کا بھی خلاصہ بتاتا ہوں کہ چاہے وہ 1 قطرہ ہو، 1 گھونٹ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ تھوڑا سا ڈیٹیل والا ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ چاہے 1 قطرہ ہو، چاہے 1 گھونٹ ہو، اب یہ قطرہ اور گھونٹ اس بچے نے خود پی لیا ہو یا زبردستی اس کے منہ میں چمچ میں ڈال کر انڈیل دیا گیا ہو یا فیڈر میں ڈال کر اس کو پلا دیا گیا ہو، جیسے بھی اس طریقے سے اس کے حلق سے نیچے اتر جائے، بس حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی اس کے اوپر۔ اب آپ سمجھے کہ مدر ملک بینک ہے کیا، جہاں سے دودھ ملے گا خواتین کا، یعنی ماں کا دودھ ملے گا۔ یہ گیم ہے کیا، یہ اصل چیز کیا ہے، ہوگا کیا وہاں پر؟ کچھ عورتیں اس بینک میں اپنا دودھ جمع کروائیں گی، یا تو اس کی قیمت لیں گی یا ویسے عطیہ کریں گی۔ کہیں الگ الگ ہوگا خواتین کا دودھ، اور کہیں وہی کہ جی 1 بوتل ہمیں بھرنی ہے، ایک خاتون کا پورا نہیں ہوا، چلو دوسری کا بھی ڈال دو، تیسری کا بھی ڈال دو، ہمیں تو بوتل پوری کرنی ہے۔ کیا بولوں اس کے اوپر میں کہ اس کی وجہ سے رشتے کتنے برباد ہوں گے، کتنا زنا پھیلے گا، تب سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کو سوچتے ہوئے گھن آتی ہے انسان کو۔ اب جب یہ دودھ جمع ہو جائے گا تو پھر کچھ دوسری خواتین آئیں گی، وہ اس کو پرچیز کریں گی، خریدیں گی وہاں سے اور جا کر اپنے بچوں کو پلائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین ایسا کرتی کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ لا کر، دونوں کی وجہ الگ الگ ہے۔ پہلی وجہ کہ خواتین جا کر دودھ کیوں دیتی ہیں وہاں پر اپنا، اس کی ایک وجہ غربت ہوتی ہے کہ اپنا دودھ جا کر بیچتی ہیں، پھر وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، جو کہ شرعاً بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، اعضاء ہے، اس کو آپ نہیں بیچ سکتے۔ دوسرا، کچھ خواتین مہربانی کرتی ہیں اپنے اوپر کہ جی ہم عطیہ کر رہی ہیں اس لیے ہم دے رہی ہیں وہاں پر۔ بھائی آپ ویسے کسی کو پلا دیں نا، اور آپ کا نام لکھا جائے، باقاعدہ خاندان کو پتا ہو، وہاں بینک میں جا کر ڈال رہی ہیں، جہاں جیسے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے بینکوں میں پیسے رکھنے سے کہ خدا جانے کس کے ساتھ کیسے مکس ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ تو دودھ بھی ایسے مکس ہوگا۔ آپ نے اگر یہ مہربانی کرنی ہے تو آپ جا کر پلا دیں۔ تیسرا، خواتین جو دودھ دیتی ہیں وہ جا کر وہاں پر اپنا اس لیے جمع کرواتی ہیں، کچھ خواتین، کہ پہلے ان لوگوں کے یہاں کہ ذہن بنا ہوا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے سے نسوانی حسن میں کمی آتی ہے، تو انہوں نے روکنا شروع کر دیا۔
حالانکہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف تھا، اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پلائیں، اور یہ کہہ رہی نہیں اس سے جسم کے کچھ اعضاء ڈھلک جاتے ہیں اس لیے ہم نہیں پلا رہے۔ تو بعد میں اسی کی وجہ سے کینسر پیدا ہونا شروع ہو گیا، بریسٹ کینسر۔ پھر اب انہوں نے سوچا کہ اب روح کا بھی صحیح نہیں ہے تو کیا کریں، چلو ڈونیٹ کر دو، گرانے سے بہتر ہے ڈونیٹ کر دو۔ لیکن ایک بڑی شرمناک افسوسناک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی تک یہ پہنچی ہو، کچھ بیرون ممالک کے ہوٹلوں میں خواتین چائے پینے والے کے سامنے اپنا دودھ ڈالتی ہیں۔ شکر کرو پاکستان میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہماری غیرت جو ہے نا وہ جاگ رہی ہے ابھی الحمدللہ، اور وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اسی ایک خاص چیز کے لیے لوگ وہاں چائے پینے کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں خاتون آ کر اپنا دودھ اسی وقت ان کے سامنے چائے میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ہوگا کہ ایک بات خواتین کے دودھ دینے کی جو وہاں جمع کراتی ہیں، اب دوسری خواتین جو لے کر پلاتی ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہیں، کیوں لے کر پلاتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ان کے بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے، یا بچے تو پینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن دودھ آ نہیں رہا ہوتا، خوراک کی کمی کی وجہ سے، کسی بھی کمی کی وجہ سے ان کا دودھ آ نہیں رہا ہوتا، تو وہ چاہتے ہیں کہیں اور سے لے کر پلا دیں۔ یا پھر یہ بڑی افسوسناک بات ہے، وہ میں پہلے تھوڑا سا اس کا چٹکلا دے چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود نہیں پلانا چاہتی اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ نہیں پلانا چاہتی۔ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کیوں نہیں پلانا چاہتی؟ جسم کے اعضاء ڈھلک جاتے ہیں، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سفید نشان پڑ جاتے ہیں، دھبے پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم اپنا دودھ نہیں پلائیں گے اپنے بچوں کو۔ لا حول ولا قوت۔ ماں کس لیے بنی ہے؟ نہیں بنتی نا ماں پہ، کس نے کہا تھا؟ اب بن گئی ہیں تو قربانیاں تو دینی پڑیں گی آپ کو۔ ماں کا جو لفظ ہے، یہ لفظ بولتے ہی قربانیوں کا ساتھ آتا ہے، ساتھ ماں کے لفظ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے، جبھی تو اتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی۔ اب یہ جو 3 وجہ میں نے بتائی ہیں کہ یا تو دودھ آتا نہیں یا آتا ہے مگر بچے نہیں پیتے، یا وہ خود نہیں پلانا چاہتی، چلو ٹھیک ہے ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہوگا، تو بھائی اس کا الٹرنیٹ موجود ہے نا۔ جب اس کا متبادل موجود ہے، بکری کا دودھ ہے وہ پلائیں آپ، اونٹ کا بھی پلا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر کے، یا اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مدر ملک بینک میں کیوں جاتے ہو بھائی؟ مدر ملک بینک کا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوگا کس نے کس کا دودھ پیا، نمبر 2 مکس ہوگا، انسانی جسم کا ایک حصہ ہے وہ بھی صحیح نہیں، انسانی جسم کے اعضاء کی خرید و فروخت یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یہاں پر ایک سوال کچھ لوگ کرتے تھے، اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہاں تو ان کے لوگوں کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو جب ریکارڈ موجود ہے تو پھر تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کے بندو، یہ پاکستان ہے نا، یہاں ریکارڈ کہاں باقی رہتا ہے؟ کبھی کسی بات کے اوپر کلیش ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو یہاں تو جو بندہ ریکارڈ کے طور پر موجود ہو بندہ ہی جلا دیتے ہیں اٹھا کر، یہ تو کاغذات ہیں، جل گئے یا جلا دیے گئے یا گم ہو گئے۔ آپ لینے جائیں گے جی وہ آج سے ہم نے 20 سال پہلے اپنے ایک بچے کو دودھ پلایا تھا، یہاں سے ذرا اس کا ریکارڈ نکالیے، ہیں کون سے بھائی، کون ہو، کہاں اٹھا گئے منہ اٹھا کے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر وہ نکالنے بھی لگے، خدا جانے اس کو کیڑے کھا چکے ہوں گے، جل چکے ہوں گے، غائب ہو چکے ہوں گے، کہاں سے ریکارڈ تلاش کرتے پھریں گے آپ؟ آنکھوں کے سامنے دھول جھونکتے ہیں۔ میں ایک دن کھڑا ہوا ایک برگر کسی آدمی سے تھوڑا سا سالن بنوا رہا تھا، میں نے کہا ادھر تھوڑا سا سالن بنا دیں، کلیجی ہوگی شاید، کافی ٹائم ہو گیا یہ آدمی ابھی، تو بناتے بناتے میری آنکھوں کے سامنے اس نے گندی مرچیں نکالی۔ اچھا عجیب بات بتاؤں آپ کو، کہہ رہا یار مرچیں کم ہو رہی ہیں، تھوڑی سی آپ ذرا تھوڑی سی 5 روپے کی مرچیں لا دیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لائیں۔ میں گیا گلی سے جا کر میں نے مرچیں لا کر دیں، میری آنکھوں کے سامنے اس نے انہی ہی مرچوں کا شاپر کھولا، بغیر دھوئے ان کو نکالا، اور وہ جہاں جس بندے نے ڈال کے دی نا دکاندار نے، میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ اس کے گندے، مرچیں کہیں سے نکالی اور اٹھا کر یوں ڈالی اور شاپر میں ڈال کر مجھے دے دی۔ میں نے آ کر اس کو ایسے ہی پکڑائی، اس نے ایسے ہی شاپر کھولا، میں دیکھ رہا ہوں اس کو گندی مرچیں نکال کر کاٹ کاٹ کے ڈالنے لگا۔ میں نے کہا 1 منٹ صبر کرو، یہ مرچیں میں لے کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے کہاں سے نکال کے دی۔ آپ کیا ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں؟ ابھی تو میں سامنے کھڑا ہوں، میرا کھڑے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو، بعد میں کیا کرتے ہوگے آپ لوگ؟ تو یہاں تو آنکھوں کے سامنے دھول جھونک دیتے ہیں، ریکارڈ کہاں تلاش کریں گے اتنے سال کے بعد؟ اور ویسے بھی ان لوگوں کو کیا لگے کہ اس ریکارڈ کے آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے، اس مسئلے میں غلطی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی اولاد زنا میں مبتلا ہوگی، بدکاری میں لگے گی، رشتے ناطے تباہ ہوں گے، اسلام کا یہ جو نظام ہے ایک پورا حرمت رضاعت کا، یہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ان کو کیا لگے اس چیز سے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہلکا ہوتا کہ جی چلیں کوئی بات نہیں، یہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، انہوں نے شروع کیا، ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھیں گے، تو ہم خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے شاید، اور اس سے صرف نظر کر لیتے کہ چلیں چھوڑیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن میرے بھائی یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا پھر میری اور آپ کی نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، اور ہمارے رشتہ داری کا یہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی روح سے ہمیں دیا ہوا ہے سارا، یہ سارا کا سارا بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ تو لہٰذا اس وقت ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ میں نے جب ان کی پوسٹ دیکھی تھی کہ کراچی میں ان کا قیام ہوا، وہ فیتہ کاٹ رہے تھے اس کے افتتاح کا، تو میں نے غور سے سب کو دیکھا، جتنے بھی وہاں پوری ٹیم کھڑی تھی، مجھے کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نظر نہیں آیا شکل سے، یعنی کسی ایک بندے کے اوپر سے کوئی تھوڑی سی جھلک آ جائے کہ یار یہ شریعت کو ماننے والا ہے۔ مونچھ منڈے داڑھی منڈے کھڑے تھے وہاں پر، کسی نے تھوڑی بہت رکھ بھی لی ہوں گی تو کیا ہوا، وہ جو خواتین تھیں وہ بھی بے پردہ کھڑی ہوئی ہیں ساری، شکل سے لگ رہا ہے کہ بس چھوڑ دیں اب، اور ہمیں سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، فتنہ ختم ہو یا نہ ہو سکتا ہے ہم ہی ختم ہو جائیں، مگر فتنہ ختم کرنے والے لوگوں میں اللہ کے ہاں ہمارا نام ضرور لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا اور یہ اس کے سامنے آئے تھے۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم شہر خاموشاں کی تصویر بنے رہے، چپ سادھ کر بیٹھے رہے، تو یاد رکھنا آج اگر انہوں نے یہ بل منظور کروا لیا اور دودھ دینا شروع کر دیا تو کل کو یہ بھی منظور کروا لیں گے کہ بہن بھائی کی شادی آپس میں بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ بھی تو اسی طرح کی ہے نا، دودھ کو ویسے بیچ میں سے نکال دیں گے کہ چھوڑو یار اب دودھ کی ضرورت نہیں، ویسے بہن بھائی کا رشتہ جائز قرار دے دو کہ جو جس کو پسند آئے۔ اور ایک اور یہاں پر چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، مختصر سا، بالکل مختصر۔ ایک لڑکا باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا، چھوٹی ایج میں بھیج دیا، 15-20 سال کے بعد وہاں سے واپس آیا۔ یہ تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب زمانہ بھلا تھا، کیونکہ ٹچ وچ نہیں تھے اس وقت زیادہ، اس لیے رابطے نہیں ہوتے تھے۔ اب اتنے عرصے کے بعد پڑھ کر گھر واپس آیا، والد صاحب نے کہا بیٹا آپ کی شادی کرنی ہے، تو آپ کے لیے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گے ہم، تو آپ ذرا تیاری کر لو۔ کہنے لگا ہے باہر رشتہ دینے کے لیے جائیں گے آپ لوگ؟ باہر کے کیوں رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ گھر میں رشتہ موجود ہے، میری بہن ہے نا، کتنی خوبصورت ہے، میں اس سے کروں گا نا شادی۔ جب تعلیم مغرب کی دلوائیں گے تو پھر یہی ہوگا، اور خاص طور پر جو لاڈ منہ کالے یہاں ہمیں نظام تعلیم دے کر گیا ہے وہ تو ہے ہی ایسا۔ تو اس لیے بھائی جس آدمی کی جتنی طاقت ہے، جہاں تک جس کی پہنچ ہے، جو آدمی جو کر سکتا ہے، ہر آدمی یا پوسٹیں لکھ کر ڈالے۔ اگر ڈر لگتا ہے نا کہ میں سامنے آؤں گا تو نظروں میں آ جاؤں گا کہ یہ کون بول رہا ہے ہمارے خلاف، اچھا اس کو دیکھتے ہیں ابھی اس کا تیا پانچا کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پوسٹیں ڈال دو۔ کسی اور نے بیان کیا ہوا ہے، کسی اور نے پوسٹیں ڈالی ہوئی تو ان کو آگے شیئر کر دو، کوئی اس طرح کا کام کرے نا آپ، تاکہ اس کا سد باب ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا اگر یہ نہیں رکا کام اور یہ ایسے ہی چلتا رہا، یہ دودھ عام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے آنے والی ہماری پوری کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے سحر ہونے کو ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے کہ کنارے ڈوب جائیں گے۔ میری مانو، چلو منجھدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، ورنہ یاد رکھنا ساحل پہ سب کے سب ڈوب جائیں گے۔